پوری دنیا میں ہی ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ اب کیا کافی عرصے سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور اس کے اثرات اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. جنگلی حیات کے لیے خصوصی طور پر چیلنجنگ ایک وقت ہے. یورپ میں غیر معمولی ہیٹ ویوز چل رہی ہیں. اسپین، گریس، سوئٹزرلینڈ کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے. اور کینیڈا میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہی حال کچھ کینیڈا میں بھی نظر آتا ہے. شمالی امریکہ کے کئی علاقوں میں گرمی کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. جیسے کہ پلیز ہم تھوڑا سا کیس ان پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. فینکس میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. درجہ حرارت جو ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ. دے ہیو نیور ایکسپیرینس اس قسم کی اس لیول کی گرمی. تو وہاں یہ ہو رہا ہے. یورپ میں بھی آپ کو بتا دیں کہ شدید گرمی تو ہے. اٹلی کا دارالحکومت روم میں پارا جو ہے 41.8. Now these are not the figures associated with Europe. ایسا پہلے ہوا نہیں ہے. یہ ٹھنڈے علاقے کہلائے جاتے تھے تو اب تو وہاں آلموسٹ آگ لگی ہوئی ہے. بالکل. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں اقوام متحدہ نے وارننگ دی ہے کہ دنیا شدید گرمی کی لہروں میں اضافے کا جو سامنا کرنے کی تیاری کر لے. ان فیکٹ ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ابتدا ہے. درجہ حرارت اتنا اوپر جائے گا کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک تک ہو سکتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. اور اس سب کی وجہ ماحولیاتی تبدیلی ہے, کلائمیٹ چینج ہے. پاکستان میں گزشتہ سال کا سیلاب ہی ہم سب کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم خود اس کی زد میں ہیں آلریڈی, اور آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے اور اس کے سدباب کے لیے اقدامات بھی. لیکن کب تک مجھے لگتا ہے صرف سیمینار ہی ہوتے رہیں گے یا ہوتے ہیں, مطلب باتیں ہی ہو رہی ہیں. بات سے آگے بھی کیا ایکشن لے رہی ہے دنیا کلیکٹیولی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انسان جو ہے نا وہ تو پھر بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. لیکن جو حیوان ہیں, جو جانور ہیں, ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں. بلکہ اس کی تازہ مثال آپ کو دیکھتے ہیں کہ بلتستان کے ریچھ جو ہیں, بھورے ریچھوں کی گریزلی بیئر جو ہے وہ اتنی ان کو افیکٹ جو ان کا چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا جس موسم کے وہ یوز ٹو ہیں. دیوسائی میں ویسے دیوسائی پلینز ہیں نا وہاں پائے جاتے ہیں. بالکل. لیکن اس بار بے موسمی برفباری نے ایسا پریشان کیا کہ خوراک کی تلاش میں وہ سینکڑوں کلومیٹر دور پہنچے اور اب انہیں ہنزا کی وادی گوجال میں دیکھا جا رہا ہے. یہ ہے صورتحال, اور انسان بھی پریشان ہیں, جانور بھی پریشان ہیں, سبھی بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ سپیشیز تو شاید اس گرمی کی وجہ سے ختم ہی ہو جائیں. اسی پہ بات کرتے ہیں. WWF کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات بھی ہوتی رہتی ہے, بٹ اب تو صورتحال بڑی, اب تو کیا کافی عرصے سے بڑی سنجیدہ ہے اور اس کے اثرات بھی اب شدید تر ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کلیکٹیولی کیا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ یا ٹھیک ہے سیمینارز, کانفرنسز, دن, یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے, اس کا کچھ اثر یا اس کا کوئی فائدہ اب تک ماحول میں بھی دیکھا جانا شروع ہوا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ فار ہیونگ می. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آج کی جو گرمی ہے, یہ جو اس وقت جو ایک لہر چلی ہوئی ہے, ہم نے اس کو پاکستان میں دیکھا, پھر یورپ میں دیکھ رہے ہیں, امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, فارسٹ فائر سے دیکھ رہے ہیں. اس کا تقریباً ہمیں اندازہ ہو گیا تھا آج سے 4-5 مہینے پہلے کہ یہ جو موسم گرما ہے ناردرن ہیمسفیئر پہ یہ کیسا ہوگا. پارٹلی بیکاز ایک سرپرائز یہ ہوئی کہ جو اوشنز جتنی جلدی سے تیز ہو رہے ہیں, لیکن یہ دنیا کا جو سسٹم ہے اس میں اوشن ایک طرح سے ایک تھرموسٹیٹ ہوتا ہے, اور جو اوشنز کا پانی دنیا میں تھا وہ اتنی تیزی سے گرم ہو رہا تھا کہ ایک اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا. ایک میں دوسری بات بھی کہتا ہوں, ایک ایل نینو ایک نیچرل افیکٹ ہے جس کی وجہ سے اس موقع پہ یہ بڑھنا ہی تھا. لیکن کلائمیٹ چینج یہ کرتی ہے کہ اس کو پہلے ہی اتنا بڑھا دیتی ہے کہ اب ہم اس لیول پہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کہ جہاں انسانی جان, ماحول کی سسٹینیبلٹی, اسپیسیز کی زندگی, وہ جو ہے وہ خطرے میں آتی ہے. دنیا کر کیا رہی ہے؟ دنیا باتیں تو بڑی کر رہی ہے, اور باتوں سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف باتیں کر رہی ہے. آئی تھنک پیپل آر سیریس. اس وقت میرے خیال میں سیاسی طور پہ عموماً ملکوں میں کلائمیٹ چینج جتنا بڑا مسئلہ ہے, کوئی صدر, کوئی پرائم منسٹر اس پہ بات نہ کرے تو اس کی سیاست جو ہے بہت سے ملکوں میں وہ مشکل ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف حکومت نہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں. ان اے وے یہ حکومتوں کے بس کا کھیل بھی نہیں ہے. صرف اصلی چیلنج یہ ہے کہ اگر تو یہ مسئلہ ہوتا نا کہ صرف اس لیے ہوتا کہ یار کوئی ایک حکومت ہے, امریکہ ہے یا چین ہے یا روس ہے یا سعودی عربیہ ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا, بس وہ ٹھیک کر دیں گے, وہ سوئچ آف کر دیں گے تو سب بھلا چنگا ہو جائے گا.
انفارچونیٹلی اس کا جو گلوبل ہے نا، گلوبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مختلف ملکوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو کین اونلی بی ریزالوڈ اگر پوری دنیا کرے. دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ یہ کریں گی کہ تیل کی قیمت بڑھا دیں گی تاکہ آپ تیل کم کریں. وہ آپ کوشش کر لیں اینڈ یو سی کہ اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں غریب ملکوں پہ، اس کے دوسرے اثرات ہوتے ہیں. سو اس میں ہمیں جو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے، جو عام تو بالکل بھی نہیں ہے، خاص آدمی ہے، ہمیں اپنے لائف سٹائل پہ بھی غور کرنا پڑے گا. میں نے آپ کا پروگرام جب آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ دیکھو جب بارش ہو تو اس کو آپ ایک انجوائے کرنے کے لیے صرف ایک مشغلہ نہ بنا لیں، کیونکہ اس کے دوسرے بھی مسائل ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو سی کہ ہمارا ماحول سے یا فطرت سے جو رشتہ ہے اس کو ہم کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. کیونکہ نیچر کو اگر آپ تھریٹ کریں گے تو نیچر ہٹ بیک کرے گا. وہ جیسا آپ نے بیئر کی بات کی جو نیچے آ گیا، وہ بیچارہ جب اس کی ہیبیٹیٹ کو آپ انکروچ کریں گے کلائمیٹ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، تو آپ کے اس میں آ جائے گا نا، گھر میں آپ کے گھر میں آئے گا تو وہاں مسئلے پیدا ہوں گے. نہ صرف یہ کہ یہ تو بڑا سا ایک وہ ہے ان فیکٹ دس از ون. ڈاکٹر صاحب یو آر رائٹ، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دس از ون ایشو دیٹ کین برنگ دا انٹائر ورلڈ ٹوگیدر. بیکاز واقعی ایک خطہ یا ایک ملک جی اپنے کچھ لاز چینج کر لے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ، بیکاز یہ پورا اثر جو ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ، ذرا ہم جانوروں کی اور ان کی ضرور بات کرتے ہیں، بیکاز جو ہم اپنے ہی ملک میں مائگریشنز دیکھ رہے ہیں brought upon by climate change، جس سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سی ایسی جنگلی حیات ہیں جو کہ شاید ایکسٹنکٹ ہو جائیں، شاید ختم ہو جائیں. is that going too far یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایکسٹنکشن تو اس وقت جو ہے تمام جو سائنٹسٹ جو اس پہ کام کرتے ہیں دے آر شیور کہ وی آر لیونگ ان اے میجر ایج آف ایکسٹنکشن. کہ جس رفتار سے اسپیسیز ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں، اور سچی بات ہے وہ اسپیسیز ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں جن کو ابھی تک ہم نے دریافت ہی نہیں کیا، بٹ وی نو کہ لیول آف ایکسٹنکشن. لیکن ہم تو عموماً یہ بڑی بڑی جو آئیکونک اسپیسیز ہوتی ہیں، وہ بیئر ہو گیا یا ڈولفن ہو گئی یا ٹائیگر ہو گیا، ان کی بات کرتے ہیں، لیکن اسپیسیز تو بہت زیادہ ہیں. اور آئی تھنک آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میرا تو اس وقت موقف یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہمارا جو، اور WWF کا بھی یہی ہے کہ جو نیچر اور ہیومنس کا رشتہ ہے، انسان اور فطرت کا جو رشتہ ہے، اس کو ہارمنی اور بیلنس میں لانا ہے. اور ہمیں پہلا سٹیپ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نیچر کا حصہ ہیں. ترقی جسے ہم کہتے ہیں، اس نے ایک کام یہ کیا کہ ہمیں یہ خب دے دیا، یہ ایروگنس دے دی کہ شاید نیچر باہر ہے کھڑکی سے اور نیچر کے اندر میں اکیلا ہوں، کہ میں جو ہوں میں نیچر سے بہت بڑا ہوں. اور کئی بار اس سے ایک ایروگنس آ جاتی ہے جیسے میں نیچر کو سنبھالوں گا. دیکھیں اگر نیچر نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے. اور I can promise you this، ہم سے پہلے بھی دنیا تھی، ہم سے بعد بھی رہ جائے گی. نیچر والی بہت ساری چیزیں بچ بھی جائیں گی. کاکروچ واز ہیئر. We all have to realize that nature dictates us all. ہماری بقا کا مطلب. Absolutely. ڈاکٹر صاحب I'm sorry this is all the time we have for today. بڑی امپورٹنٹ یہ ٹاپک بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے.